اللہ رب العالمین کے حکم پر جتنے بھی انبیاء کرام و رسول ہیں ان تمام لوگوں نے ہر اعتبار سے، چاہے وہ عقلی ہو، نقلی ہو، کہہ کر کے ہو یا پھر عمل کر کے ہو، ہر اعتبار سے اپنے اپنے ماننے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر ڈگر پر، اور انسان کی اپنی زندگی میں آنے والے حوادث، آنے والے مراحل میں جن جن چیزوں سے انسان کا سامنا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی کیا ہے، اور وہ رہنمائی صرف اس لیے تاکہ یہ لوگ غلط روش پر، غلط ڈگر پر اور غلط اصول و منہج پر نہ چلیں، ان کا نقصان نہ ہو دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، کیونکہ تمام نبیوں اور رسولوں کا مقصد یہی رہا کہ کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان کو لوگوں کے ذہنوں میں پیوست کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کی احکام کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے اور انہیں صحیح اور غلط کا فرق بتا دیا جائے۔ یہ تمام نبیوں اور رسولوں نے کوشش کی، اور پھر جہاں عبادت ہو وہاں معاملات بھی انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے اس بنائے ہوئے نظام پر اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس اصول پر، دنیاوی اصول پر اگر کبھی غور کیا جائے تو قرآن میں ہر طرح کی آیتیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم انسان کو اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، تو کبھی بری چیزوں کے ذریعے بھی ہم انسانوں کو آزمائیں گے، چونکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، آزمائش کا اڈا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے انسان کو آزماتا ہے، ہر اعتبار سے۔ کبھی عبادت کے معاملے میں آزماتا ہے، تو کبھی معاملات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین آزماتا ہے، تو کبھی انسان کو کچھ دے کر کے آزماتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین انسانوں سے کچھ چیزیں لے کر کے آزماتا ہے، تاکہ انسان کا ریئیکشن کیا ہو، انسان کی کیفیت کیا ہو، انسان کی حالت کیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس بنائے ہوئے نظام میں اس دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور اگر آزمائش دیکھی جائے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بیان کردہ احکام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنا پاتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتا ہے۔ ورنہ اکثر یہی دیکھا گیا اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے آزمائشات پر، اور اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کے ساتھ آزمائشوں والا معاملہ کرتا ہے تو پھر انسان بڑا کوتاہ نظر آتا ہے، یا پھر انسان بہت دور چلا جاتا ہے۔ اسی آزمائش کی سلسلے اور اسی آزمائش کی کڑی کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ یہ آیت جب اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ اس وقت تک آپ نیکی کما نہیں سکتے، اس وقت تک آپ ثواب پا نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنی پسند سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔
آپ نیکی، آپ ثواب، آپ اجر پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ پسند سے پسندیدہ چیز جو انسان کی زندگی میں بہت قیمتی ہوتی ہے، جو انسان کی زندگی میں بہت محبوب ہوتی ہے، جب تک آپ اس کی قربانی نہیں دیں گے تب تک آپ ثواب پا نہیں سکتے۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جب اس آیت کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اس آیت کو جب صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے سنا تو اس وقت فوراً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ، اس مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ وہ باغیچہ کہ جو بے شمار پھل دینے والا، اور جس باغیچے کے اندر پورے مدینے میں سب سے میٹھا پانی اگر کہیں موجود تھا تو اسی باغیچے کے اندر ایک کنواں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پانی پیا کرتے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آرام کیا کرتے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جن کے سائے میں لیٹا کرتے تھے، وہ بیروحا اس باغیچے کا نام تھا۔ اور اس باغیچے کے مالک ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میری اپنی زندگی کے سب سے قیمتی زمین اگر کوئی ہے تو یہ وہی باغیچہ ہے، میری اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سامان اگر کوئی ہے تو یہ باغیچہ میرا قیمتی سامان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنے پسند سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو اس وقت تک ثواب پا نہیں سکتے، تو میں اس باغیچے کا کیا کروں؟ تو اس وقت صحابی رسول خود کہتے ہیں کہ میں اس کو یتیم کے نام، مسکین کے نام، غریب کے نام، ضرورت مند کے نام اور محتاجوں کے نام یہ باغیچے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہوا یہ کہ وہ زندگی کا سب سے قیمتی سامان، وہ سب سے قیمتی زمین، سب سے قیمتی باغ جہاں پر رسول اللہ آرام فرمایا کرتے تھے، اس زمین کو انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیا۔ اس زمین کو انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی زمین جو انہیں حاصل ہوئی تھی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اس کی قربان کر دی اور کہا کہ اس زمین کو میں اللہ رب العالمین کے نام کرتا ہوں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں یا پھر یہ وہ صحابی رسول ہیں جو قرآن کے ترجمان ہوا کرتے تھے۔ جب رب کا پیغام ان کے کانوں تک آتا تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ہماری کون سی کتنی قیمتی چیز ہے یا پھر ہم کون سی چیز کی قربانی کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے کہ اس آیت پر ہم عمل کر پاتے ہیں یا نہیں، اس آیت پر ہم اپنی زندگی میں اس آیت کے مطابق زندگی گزار پاتے ہیں یا نہیں۔ اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کو وقف کر دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا اس باغیچے کو۔ تو یہ صرف ایک آیت کو سن کر اس باغیچے کو، اس بیروحا نامی جگہ کو صحابی رسول وقف کر دیتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی صحابہ کرام ہیں، یہ وہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے وہ صحابہ ایک مٹھی اناج اگر اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دیں، اور اس وقت کے آنے والے لوگ، صحابہ کے بعد والے زندگی پانے والے لوگ اگر سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دیں تو وہ اس ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ایمان والے صحابہ کرام تھے، یہ وہ ہستیاں تھے، اللہ کے رسول کے وہ جانثار صحابہ تھے، ساتھی تھے کہ اگر وہ ایک مٹھی اناج اللہ کے راہ میں دے دیں اور اس وقت کا کوئی انسان، کوئی راجہ مہاراجہ سونے کا پہاڑ اگر رب العالمین کے راہ میں وقف کر دے تو وہ مقام، وہ درجہ، وہ ثواب اور وہ نیکی نہیں پا سکتا جو صحابہ کرام نے ثواب کمائے اللہ رب العالمین کے۔ کیونکہ احکام آتے ہی
رب العالمین کے فرائض آتے ہی، رب العالمین کے احکام کو سنتے ہی وہ اپنی زندگی کو فوراً اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، مثال ہیں، نمونہ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کر کے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ اسی طرح ایمان لاؤ گے جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا، تب تم ہدایت پاؤ گے، تب تم کامیاب ہوگے۔ جس طریقے سے صحابہ نے اپنی زندگی کو نافذ کیا، اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ گے تب جا کر کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے، آج کے ماحول کو دیکھا جائے، تو پھر ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے انسانوں کو مالدار بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے دولت مندوں کو دولت سے نوازا ہے، لیکن محبوب چیز پسند کرنے کی بات چھوڑ دیجئے، پسند سے پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی چھوڑ دیجئے۔ بات صرف مسکین، یتیم، غریب، بیوہ اور لاچار لوگوں کی اگر بات کی جائے، اگر ایسے لوگوں پر بھی اپنے دولت کا استعمال کرتے نہیں، ایسے لوگوں پر بھی اپنے مال و دولت اللہ کے لیے وقف نہیں کرتے، اور اپنی زندگی میں چاہے وہ شراب کے اڈے ہوں، کباب کے اڈے ہوں، عیاشی کے اڈے ہوں، یا پھر دنیا کے خرافات سے خرافات جگہ ہوں جہاں رب العالمین کی لعنت برستی ہو، وہاں ہزاروں لاکھوں پیسے اڑا دیں گے، لیکن جہاں یتیم، غریب، مسکین، مساجد، مدارس کی بات آئے گی تو پھر وہاں اپنے پیسے کی قیمت بڑھا کر، پھر وہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھ کر پھر بڑے خاموش نظر آتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی سماج میں ہوتا ہے کہ انسان بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، وہ ہر اعتبار سے دولت اپنے اڑاتا ہے، اگر گھر میں کھانا پک گیا، اگر گھر میں سامان بڑھ گئے، اگر گھر میں ہر چیز کھائیں گے بڑے مزے سے، لیکن جب کوئی چیز خراب ہونے والی رہی، جب کوئی چیز پھٹ گئی، جب کوئی چیز پرانی ہو گئی، تب وہ لوگ اپنے اس سامان کو غریب کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پھٹے جوتے دے کر، پھٹے بستر دے کر، بچا کھانا دوسروں کو دے کر آپ اللہ کا تقرب اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انسان کی خام خیالی ہے، کیونکہ کہنے والے نے تو کہا کہ بقایا طعام اعطوها للفقیر، کھانا بچ گیا فقیر کو دے دو، فراش محتری اعطوها للفقیر، بستر خراب ہو گئے فقیر کو دے دو، احذیہ قدیمہ، جوتے پرانے ہو گئے فقیر کو دے دو، ملابس قدیمہ، کپڑے پرانے ہو گئے فقیر کو دے دو۔ یا حبیبی ان الفقیر لیس حاویۃ قمامہ، اللہ کی قسم میرے پیارے، فقیر کوڑا دان نہیں ہے، فقیر حاویۃ قمامہ ڈسٹ بین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک آپ ثواب پا نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ یہ تو گھر کی صفائی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اب پھینکنے کا وقت آ گئے تو ایسے وقت میں فقیر نظر آتے ہیں، جب پہننے والا کوئی نہ رہ گیا تب اس وقت ثواب کمانے کی بات کرتے ہیں، جب بستر پرانے ہو گئے، گھر کا کوئی انسان استعمال کرنے کے لیے نہیں بچا، تب انہیں فقیر نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ فقیروں کے ساتھ توہین ہے، یہ غریبوں کے ساتھ توہین ہے، یہ یتیموں کے ساتھ بے عزتی ہے اور اپنے دولت کا غلط استعمال ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کو، جو سماج میں ماحول میں اگر یہ برائی جنم لیتی ہے، ہم نے زندگی بھر کبھی کسی کو پوچھا نہیں، لیکن جب خراب ہونے والا رہے تب ہمیں غریب نظر آتے ہیں۔ زندگی بھر کبھی ہم نے کسی کو ایک کپڑا نہیں دیا، لیکن جب پھٹے پرانے ہو گئے، ڈسٹ بین میں جانے کے لائق ہو گیا، تب ہمیں غریب نظر آتے ہیں۔ اور دل میں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ثواب کما رہے ہیں، ہم نیکی کما رہے ہیں، تو دل میں اگر یہ خیالات ہیں، دل میں اگر یہ ارادے ہیں، تو اللہ کے اس احکام اور اللہ کی اس آیت کو یاد کر لینا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک آپ نیکی کما نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔
یہاں رب العالمین کہہ رہا پسندیدہ چیز جب اللہ کے راہ میں دو گے تب اللہ رب العالمین تمہیں ثواب دے گا، اور اگر ناپسند ہے کوئی چیز خود ہمیں پسند نہیں ہے تب اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ادھر ادھر دیتے ہیں تب پھر سمجھ لیجئے کہ صرف ایک طرح کی صفائی ہے، یہ ایک طرح کی خام خیالی ہے جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہ اگر احکام پر کبھی غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ دنیا کے لیے یہ بات مثال رہ جائے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو رب العالمین نے ایک بات کہی۔ اللہ رب العالمین نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا، الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی یاد کیجئے کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ غور کیجئے گا اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ تو آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کو مالدار کس نے کیا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان چیزوں کو یاد دلانے کے بعد، ان کی اصلیت حقیقت بتانے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ زندگی میں کبھی بھی اپنا روب، اپنا دبدبا، اپنا غصہ کسی فقیر یتیم پر نہ دکھانا، زندگی میں کبھی بھی اپنے قہر، اپنی جبروریت اور اپنے ظلم کا شکار کسی غریب کو نہ بنانا۔ اسی چیز کو اللہ کہہ رہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ کبھی بھی اپنا غصہ، اپنا قہر، اپنا دبدبا، اپنا بڑا اسٹیٹس اور اپنا بڑا جو رول اور اپنا بڑا جو دبدبا ہو اس کو کبھی کسی غریب پر، یتیم پر نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ کے دستک پر، کوئی دوار پر، آپ کے دروازے پر کوئی ہاتھ پھیلا دے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ اسے ڈانٹنا نہیں زندگی میں بھول کر بھی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو آپ کو ڈانٹنے کا، آپ کو دھمکانے کا، آپ کو مارنے کا ادھیکار اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ نہیں دیں گے، پیار سے کہہ دیں میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نہ دینا چاہیں، محبت سے پیار سے سمجھا دیں نہیں ہے اس وقت، نہیں ہے بھائی نہیں آپ، لیکن مارنے کا کہ آپ کو کچھ کام نہیں ملا، ہر روز روز کا یہی کام ہے، روز روز یہی بہانہ ہے، روز روز یہ کہ بزنس بنا لیے، اس طرح کا اپنا غصہ دکھانا، روب دکھانا اور ان کو بری بھلے دو چار سنانا، یہ رب العالمین نے ادھیکار نہیں دیا ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ کو یہ بات کہہ کر کے گویا ایک طرح کا پیغام ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کے سامنے، آپ کے محلے میں، آپ کے سماج میں اگر کمزور لوگ ہوں تو ان کے ساتھ غلط سلوک نہ کیا جائے۔ آپ کے سماج میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے مجبور قسم کے لوگ ہوں تو آپ ان کے ساتھ اتیاچار نہ کیا جائے، یہ آیت کا پیغام ہے۔ اور دل میں اگر ارادے ہو، خیال ہو کہ نیکی کمایا جائے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، تو پھر آپ کو زندگی کا اپنا قیمتی چیز اور زندگی کا پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں وقف کرنا ہوگا، تب جا کر کے انسان صحیح معنی میں ثواب کا مستحق بنتا ہے، تب جا کر انسان صحیح معنی میں ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ اور اسی آیت کو یعنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک آپ ثواب پا نہیں سکتے جب تک کہ آپ پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں قربان نہ کریں۔ اسی آیت کو جب ابو دحداح صحابی رسول ہیں، کون؟ ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، نام یاد رکھیے گا زندگی میں لوگوں، یہ کیسے صحابی رسول ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا اور پیچھے لے چلوں کہ ایک صحابی رسول تھے، انصاری صحابی رسول، ان کے گھر کے دواری کے سامنے درخت لگے ہوئے تھے، اور اس کا جو مالک تھا، درخت کا مالک بڑا ظالم قسم کا تھا، جو مالک تھا بڑا ظلم کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے گھر والے کو پریشانی ہوتی تھی، گھر میں آنے جانے میں پریشانی ہوتی تھی، لوگوں کو 10 لوگ 20 لوگوں کا مجمع وہاں لے کر کے بیٹھتے تو گھر میں پردے کا خیال ہے، ان ماں بہن بیٹیاں آتی جاتی ان کو دقت ہوتی تھی۔ تو صحابی رسول شکایت لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس درخت کی وجہ سے جو دن بھر وہاں لوگ جمع رہتے ہیں، دن بھر لوگ وہاں پریشان رہتے ہیں، لوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے پریشان رہتے ہیں، اور میں اس درخت کو خریدنا چاہتا ہوں
ताकि वो दरख्त अपने हिस्से में आए और लोग यहाँ उस तरह के अड्डे ना करें, लोग बैठे ना रहें। बड़ी तकलीफ होती है, आने जाने बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं इस बागीचे उस दरख्त को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मालिक तैयार नहीं हो रहा है। सोचे कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना घर छोड़ करके उस इंसान के घर जाते हैं और कहते हैं, उस बागीचे, उस दरख्त के मालिक से कहते हैं कि इस दरख्त को कीमत लगाओ, इस दरख्त की कीमत लगाओ, जितनी कीमत है मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये दरख्त तुम इनके नाम का, तो ये दरख्त तुम छोड़ दो। अब वो चूंकि बड़े ही मगरूर किस्म के थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दरख्त बेचने वाला नहीं हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज भी हुए कि एक तो इनको तकलीफ होती है, वापस चले आए। मालिक वो है, अगर ना बेचे तो कोई जुल्म तो कर नहीं सकता, दबाव डाल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। तो उस वक्त वहीं सामने एक सहाबी रसूल का नाम याद रखिएगा लोगों, अबू दहदाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाकया देख रहे थे कि एक इंसान है, उनको जुल्म हो रही है। आते हैं रसूल के पास कि अल्लाह के रसूल वो दरख्त खरीदवा दीजिए। रसूल जाते हैं मालिक के पास कि दरख्त कितने में बेचोगे? कहता है नहीं बेचूंगा। लेकिन ये सारा मुआमला अबू दहदाह रदी अल्लाह ताला अन्हु बगल में सुन रहे, देख रहे हैं मुआवरा। वो जाते हैं और कहते हैं कि इस दरख्त की कीमत क्या लगाओगे? कहता नहीं बेचूंगा। तो उस वक्त अबू दहदाह रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक इतना बड़ा बागीचा था, इतना बड़ा बागीचा था कि पूरे इलाके मक्का मदीना हर इंसान, बड़ा से बड़ा राजा, बड़ा से बड़े लोग, दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश उस बागीचे का मालिक मैं होता। सोचे बागीचा कितना बड़ा था कि हर इंसान के दिल में ये ख्याल आता था, काश वो बागीचा मेरे नाम हो जाता, कितना अच्छा होता। तो अबू दहदाह रदी अल्लाह ताला अन्हु जो वाकया देख रहे थे, बागीचा उन्हीं का था। कहा अच्छा एक काम करो, तुम एक पेड़ दे दो और मेरा वो पूरा बागीचा जो कई किलोमीटर के फासले पर है वो ले लो। कह रहा मजाक कर रहे हो? कहा नहीं मजाक नहीं, वो जो एक दरख्त है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इशारा किया था, उस दरख्त को मुझे दे दो और जो मेरा पूरा बागीचा है वो पूरा बागीचा तुम ले लो। तो कहा ठीक है, इसके लिए तो हम तैयार हैं। जाहिर सी बात है, कीमती उसे लाखों गुने ज्यादा में जब मिला तो वो फौरन पलट गया कि हाँ वो दरख्त मैं देता हूँ। अब जैसे वो तैयार हुआ, अबू दहदाह रदी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल उस दरख्त को मैंने खरीद लिया है। कहा अबू दहदाह क्या बात कर रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल खरीद लिया। कहा किसके बदले? कहा वो जो मेरा बागीचा है, पूरा बागीचा, उसके बदले मैंने खरीद लिया है। उस वक्त अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फबारकल्लाहु फीमा करज़ता, क्या अबू दहदाह अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुमने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत बड़ा कर्जा दे दिया है। अबू दहदाह मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल, तुमने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत बड़ा कर्जा दे दिया है। और अबू दहदाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने बागीचे में जाते हैं, वहां उनकी बीवी बच्चे मौजूद होते हैं और वहां कहते हैं या उम्म हबीबा, क्या बच्चे की माँ, अब इस बागीचे को हमने दूसरे को दे दिया है। तो जो माँ थी, माँ, बच्चा खजूर खा रहा था, मुंह से उस खजूर को निकाल के फेंक दी। क्या बागीचा हमारा नहीं रह गया? वो कौन सी माँ थी, वो कौन सी के बागीचा आप दूसरे के नाम हो गया? तो एक खजूर को खाने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चे के मुंह से खजूर निकाल करके फेंक दिया और उस बागीचे से निकल गए। ये वो लोग होते हैं जो सहाबा किराम है, लोगों जिन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को सुरूर पहुंचाने के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा वो तोहफा और जिंदगी का सबसे बड़ा वो बागीचा सिर्फ अल्लाह के नाम उन्होंने किया था कि कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर खुशी आए, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनका कहना यह था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना घर छोड़ करके उस इंसान के घर गए, रसूलुल्लाह ने इशारा किया और रसूल के नाम वो दरख्त हो ना हो तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे। अब कहा कि अगर मुझे घर बेचना पड़े, अगर मुझे जिंदगी की सारी जायदाद बेचना पड़े तो मैं सारी जमीन जायदाद घर बेचने को तैयार हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابو دحدہ مبارک ہو، تمہارے لیے ہزاروں درخت رب العالمین نے جنت میں لگائے ہیں، تمہارے لیے ہزاروں درخت پروردگار نے جنت میں لگائے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا ہی میں جنت خرید لیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے لوگوں کو دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جب اللہ کی آیت کو سنتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وہ اتنے بے چین ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ کیسے اس آیت پر ہم عملی زندگی پر نافذ کر سکیں، کیسے ہم اس پر عمل کر سکیں۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ لہذا لوگوں، اپنی زندگی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دولت ہے وہ کبھی غلط جگہوں میں، غلط اڈوں میں، شراب، کباب اور پھر اسی طریقے سے نچنیاں سے لے کر کے، رقاصہ سے لے کر کے ایسی جگہوں میں اگر اپنی دولت کا استعمال کریں گے تو خدا کی قسم اللہ رب العالمین کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ ایسی آتی ہے ہزاروں ہزار روپیہ اڑا دیں گے، لیکن آئے گی تعلیم کے نام پر، قرآن کے نام پر، مدارس کے نام پر، مساجد کے نام پر، یتیم کے نام پر، ضرورت مند کے نام پر، محتاج کے نام پر، بیواؤں کے نام پر، تو خدا کی قسم 5 روپے نکلنے سے انسان کتراتا ہے۔ یہی ہے کہ انسان ہمارے ذہنوں میں ایسی دلوں میں کجی ڈال دیا ہے، ہمارے ذہنوں کو شیطان نے اتنا خراب کر کے رکھا ہے، وہاں لاکھوں اڑا دیں گے لیکن وہاں دولت نہیں اڑائیں گے جہاں جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، وہاں دولت نہیں لگائیں گے جس کی حفاظت پروردگار کرتا ہے، وہاں دولت نہیں لگائیں گے جہاں لکھتے ہوئے فرشتے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس انسان کی امانت اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اس انسان کی دولت رب العالمین کی امانت ہے۔ وہاں دولت لگانے سے شیطان ہمیں روکتا ہے، ہمارا نفس ہمیں روکتا ہے، لیکن آئے گی جب برائی کی باری، آئے گی جب خرافات کی باری، آئے گی جب موج مستی کی باری، تو آنکھ بند کر کے دولت کا استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں، ہوش کے ناخن لیا جائے، ہوش کے ناخن لیا جائے، خود پر غور کیا جائے، اپنی زندگی پر غور کیا جائے، اور غور یہ کیا جائے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کئی سوالات کرے گا، جس میں سے ایک سوال صرف اللہ اتنا کرے گا کھڑا کر کے سامنے کہ ہم نے جو تمہیں دولت دیا تھا اس کا استعمال کہاں کیا، ہم نے تمہیں دولت دی تھی اس کا استعمال کہاں کیا۔ اس سوال کے جواب کے لیے انسان کو تھوڑا ہوش کے ناخن لیتے ہوئے بیدار رہنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی انسان کل قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرما، شیطان کی چال اور شیطان کے وسوسوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور شیطان کے ہر خرافات سے، شیطان کے ہر وار سے، شیطان کے دبائے ہوئے چال سے اللہ رب العالمین تو ہمیں بچائے رکھنا، اور اپنے زندگی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔